الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی اہم ہے، اسے غور سے سنیے گا اور اس سے عبرت حاصل کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ مفلس کون ہے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ بہت اہم ہے اور اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرنی ہے۔ اس حدیث پاک میں جو بتایا گیا ہے کہ مفلس کون ہے، حدیث پاک میں یوں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، اتدرون مل مفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، ہمارے نزدیک تو مفلس اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے سنو کہ مفلس کون ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا کہ مجھ سے سنو کہ مفلس کون ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ، بہت سارے حج عمرے لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف یہ ہوگا، بہت ساری نمازیں لے کے آئے گا، بہت سارے روزے، حج، زکوٰۃ، بہت سارا کچھ لے کے آئے گا، لیکن دوسری طرف ہوگا کیا؟ سنیے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، یوں اس کی تمام جو نیکیاں ہیں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق ابھی باقی ہوئے تو ان کے گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین محترم، رسول کریم علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک حسین انداز تھا جو بہت مؤثر تھا۔ صحابہ کرام سے سوال کرتے اور ان کی توجہ جو ہے اپنی طرف مبذول کرتے، جب وہ متوجہ ہو جاتے تو سننے کے لیے تیار ہو جاتے، پھر آپ ارشاد فرماتے، یہاں بھی آپ نے یہی طریقہ ارشاد فرمایا، یہی طریقہ اپنایا، صحابہ کرام سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ کون ہے مفلس؟ تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے عام انسانی ذہن کے مطابق جواب دیا کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، گھر بار اور ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے ہمارے نزدیک، ہمارے جواب میں، ہمارے پاس تو اس کو کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس کا یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کسے کہتے ہیں، مفلس کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام جو ہے، اب ایسا ہے کہ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کا تجسس جو ہے وہ پورے عروج پر پہنچ گیا کہ سنیں مفلس کہتے ہیں کسے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا،
نمازیں اس کے پاس ہوں گی، روزے اس نے بہت سارے رکھے ہوں گے، حج اس نے کیے ہوں گے، زکوٰۃ، تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف بہت زیادہ ہوں گے، اور وہ بہت خوش ہوگا کہ اس کے پاس اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس کی یہ خوشی اس وقت ہوا ہو جائے گی، ایسے کہہ لیں کہ غبارے سے وہ ہوا نکل جائے گی، جب بہت سارے مظلوم اپنے دعوے لے کر آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، الا حاصل قیاس، بہت سارے حقدار اپنے اپنے حق مانگنے آ جائیں گے، وہاں دینے کے لیے اور تو کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس کے اعمال جو ہیں، اس کے نیک اعمال یعنی نمازیں، روزے، حج وغیرہ، وہ ان حقداروں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ جب اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن حقداروں کے حق ابھی باقی ہوں گے، تو ان حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ شخص جس کے پاس بہت سارے اعمال تھے، اب وہی ڈھیروں گناہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے وہ شخص حقیقی مفلس، یہ ہے وہ حقیقی مفلس شخص جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث پاک سے حقوق العباد کی بڑی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک آپ حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو بھلے آپ پکے نمازی ہوں، روزے دار، زکوٰۃ بھی آپ نے صحیح طریقے سے ادا کی ہو، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَعَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی انسان کو زبان یا ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ کسی بے گناہ کو گالی دینا، مارنا، قتل کرنا حرام ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اسے قتل کرنا کافرانہ عمل ہے۔ مسلمان پر تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، مسلمانوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، ذرا غور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس نہج پہ جا رہے ہیں، کس ڈگر میں چلے گئے ہیں، کون سا ہمارے اوپر جو ہے نا سوار ہو گیا، کون ہم پہ مسلط ہو گیا ہے جو ہمیں بے راہ روی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، سوچوں کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم روز قیامت مفلس نہ ہو جائیں۔ جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، یہ اعمال ہمارے وہاں پہ جا کر ان کی طرف نہ چلے جائیں، ان کے گناہ ہماری طرف نہ آ جائیں۔ تو گرامی قدر، میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس کا ثواب اپنے مرحومین بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔